نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ماہ سفر جو کہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور دوسرا مہینہ سفر المظفر بھی کہتے ہیں، سفر الخیر بھی کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں جو ہے یہ سفر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ جو لاحقہ ہے یہ لوگوں نے لگایا ہے، کتابوں میں یا حدیث پاک میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہینے بھی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، دن بھی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایام بھی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ جو منتھ جسے ہم کہتے ہیں منتھ ہیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس میں کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے معاذ اللہ۔ ہمارے ہاں سفر المظفر کے بارے میں بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں جو زمانہ جاہلیت اور جو قبل از اسلام کا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا اور پتھروں کا دور کہلاتا تھا، اندھیروں کا، تاریکیوں کا دور کہلاتا تھا۔ جو کچھ وہاں پایا جاتا تھا سیم ٹو سیم بے عین ہی بے نفس ہی اس دور میں، جس کو ہم پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں، جس کو ہم تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں، جس کو جو ہے ہم جو ہے ماڈرن زمانہ کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اسی زمانہ جاہلیت کی نہج پر چل رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور اللہ کے یہ مکتوب مہینے ہیں، اور اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن ہی ان کو بنا دیا تھا، اور اس میں جو ہے محرم اور مکرم جو ہے 4 اشہر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا وہ غیر محرم ہیں یا جو ہے وہ معاذ اللہ منحوس ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب مہینے محترم ہیں۔ اچھا، پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل عرب یا لوگ جو تھے وہ مہینوں کا نام جو ہے وہ اپنا ماحول کے مطابق رکھتے تھے۔ محرم کا انشاءاللہ بتائیں گے کہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سفر سمی بذالک لخلو بیوتہم منہم حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ سفر کا ایک معنی ہوتے ہیں مکان کا خالی ہونا، سفر کا ایک معنی ہوتا ہے زردی اور جو ہے وہ زرد کلر ہوتا ہے، اس کو بھی سفر کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس مہینے کا نام سفر اس لیے پڑا کہ وہ جو ہے پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گر رہے تھے، اور وہ پتے جو تھے وہ زرد کلر کے تھے، اسی لیے اس کو نام سفر رکھ دیا۔ اچھا، اس مہینے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ 4 مہینے جو پہلے ہیں اس میں احتراماً ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جدال نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقاتلت اور محاربت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جو ہے
اس مہینے میں وہ سارے گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ حین یخرجون للقتال والاسفار، لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے تھے، قتال کے لیے نکل پڑتے تھے، اور جناب والا ایک طوفان بپا کرنے کے لیے جیسے یاجوج ماجوج نکلے گے نا، ایسے نکل پڑتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو کہتے سفر المکان، یعنی لوگوں کے گھر سے، یہ گھر جو ہے لوگوں سے خالی ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے لوٹ مار کے لیے نکل پڑے ہیں، بربادی کے لیے نکل پڑے ہیں، اور قتال اور جدال کے لیے نکل پڑے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ چھینا جھپٹی کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو سفر، یعنی جس کے اندر زیرو ہے، خیر کوئی نہیں ہے، بھلائی کوئی نہیں ہے، کہتے تھے۔ حالانکہ یہ ان کا اپنا من گھڑت اور فرسودہ طریقہ تھا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں وہ الگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ، حبیب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، وہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے، بڑا کیوں ہوتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس وللحج، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ چاند، یہ سورج، یہ دن اور یہ رات اور یہ گردش زمانہ جو ہے، یہ تمہارے جو عبادات کا ٹائم ہے اس کو مقرر کرنے کے لیے، تمہاری جو حج کا ٹائم ہے اس کو مقرر کرنے کے لیے، دیگر جو تمہارے امور ہیں اس کو مقرر کرنے کے لیے دن بنائے جاتے ہیں، مہینے بنائے جاتے ہیں، راتیں بنائی جاتی ہیں، ایام بنائے جاتے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ یہ دن منحوس ہو جاتے ہیں یا یہ راتیں منحوس ہو جاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے رد میں صریح احادیث پاک موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، ایک حدیث پاک میں ہے لا عدوى ولا ہامۃ ولا نوء ولا سفر، ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا غولا، یہ حدیث پاک ہیں۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الطیرۃ شرک، اور دوسری ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لا ہامۃ ولا عدوى ولا طیرۃ وان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الدار والفرس والمرأۃ۔ یہ میں نے آپ کو احادیث مبارکہ سنائی ہیں جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اور یہ وہ سارے توہمات تھے جو زمانہ جاہلیت کے تھے۔ یہ ساری جو ہے وہ ذہنی تصور اور تخیل تھا، قرآن سے حدیث سے کوئی اس کا جو ہے تعلق نہیں ہے، مگر یہ پایا جاتا تھا۔ پہلا لفظ ہے حضور نے فرمایا لا عدوى، عدوى کے معنی فساد کے بھی لکھے ہوئے ہیں، علماء نے لکھا ہے لا عدوى یعنی الفساد، اور عدوى کا ایک معنی لکھا ہوا ہے کہ مجاوزۃ العلت من صاحبها الی غیرہ، بیماری کا متعدی ہونا، بیماری کا متعدی ہونا، کہ بیماری جو ہے ایک بندے سے بڑھ کر کے دوسرے بندے کی طرف جاتی ہے، ایک بندے کو چھوڑ کر دوسرے بندے کو لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا، اور آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ابھی کرونا وائرس آیا تھا اس وقت تو جی الحفیظ والامان، مساجد ہم نے بند کرا دی، دنیا بھر کے جناب بلا دھندے ہم نے اور معاملات جو ہے وہ ہمارے ٹھپ ہو گئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ پڑھا لکھا زمانہ تھا اور ماڈرن زمانہ تھا،
اور تعلیم یافتہ زمانہ تھا جس کے اندر زمانہ جاہلیت کی پوری تصویر کشی کی گئی تھی اور پورے کا پورا میپ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اور ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دوسرے آدمی کی طرف سرایت کرتی ہے اور ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دوسرے آدمی کو لگتی ہے، بیماری لگتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو ان کا عقیدہ تھا اور یہی ہمارا عقیدہ تھا، جو ابھی کو ہم نے دیکھا یہی تھا۔ بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بیماری خود مختار ہے، خود بخود لگتی ہے، بندہ احتیاط کرے تو نہیں لگتی، نہ کرے تو لگتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا تصور تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا بیماری جو ہے، بیماری اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آدمی سے مجاوزت کرے اور دوسرے آدمی کی طرف چلی جائے، اور نہ چاہے تو بیماروں میں رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو یہ پھر دوسرا تھا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا عدوہ، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ولا طیارۃ، آپ نے فرمایا نہ کوئی عدوہ ہے نہ کوئی طیارہ ہے۔ اور یہ طیارہ کیا تھا؟ یہ بدشگونی تھی۔ یہ کیا تھی؟ بدشگونی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، لوگ بدفعلی نکالتے تھے، بدشگونی ان کے ہاں پایا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی سفر پر جاتا تو وہ پرندوں کے طیارہ تن جو ہے، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور جس کے معنی اڑان کے ہوتے ہیں، جس کے معنی پرواز کے ہوتے ہیں، فلائنگ کے ہوتے ہیں۔ تو وہ جاتے اور جا کر کے گھونسلوں کے قریب، پرندوں کے گھونسلوں کے قریب جا کر کے پرندے اڑاتے، اور پھر وہ دیکھتے اگر وہ سیدھی طرف چلا جاتا یا جو ان کے دل میں ہوتا اس کے مطابق چلا جاتا تو وہ اپنا سفر جو ہے مبارک سمجھتے، اپنے معاملات کو وہ خیر و برکات سمجھتے، اور اگر وہ دوسری سمت میں چلا جاتا، الٹی سمت میں چلا جاتا تو وہ اپنے سفر کو نحوست سمجھتے۔ اور یہ آج بھی پایا جاتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جن کو وہ لوگ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اماموں پر بات کرنی ہو تو ان کی زبان نہیں تھکتی، اور عالم دین پر گفتگو کرنی ہو تو ان کی زبان نہیں تھکتی، اور وہ خود خیر سے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، اور باپ مر جائے تو بیٹا جو ہے اس کا جنازہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور پھر بھی یہ لوگ جو ہے علماء کی توہین کرتے ہیں، صاحبان محراب و منبر کی توہین کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وارثان علوم رسالت کے جو ہے یہ توہین کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ہوتا تھا، اور اس کو وہ اپنے لیے آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، اگر سامنے سے کوئی کالی بلی گزر جائے تو وہ سفر اپنا موقوف کر دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، ہم تو ماڈرن زمانے میں پائے جاتے ہیں، جدید دور میں پائے جا رہے ہیں، ہم تو پتھروں کا دور بھی ہم نے چھوڑ دیا، مگر طریقہ ہمارا وہی ہے، سلیقہ ہمارا وہی ہے، اور کارکردگی جو ہے وہ ہماری وہی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا نوء ولا سفر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ ستاروں کی جو چال ہوتی ہے، اب ہمارے ہاں جو ہے باقاعدہ طور پر پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، ستاروں کی چال بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کے کلر کے مطابق بتاتے ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ قسمت کا جو ہے وہ پورا زائنچہ بناتے ہیں، اور پورا وہ جو ہے وہ الحفیظ والامان۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے پاس بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، وہ بہترین جو ہے کھانے پینے والا ہوتا ہے، مگر وہ ظاہر ہے اس کو تو جناب والا ان چیزوں پر اندھا اعتماد ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح، تو وہ ان پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ولا سفر،
فرمایا سفر کے متعلق جو لوگوں کے گمان ہیں، سفر کے متعلق جو لوگوں کے توہمات ہیں، سفر کے متعلق جو لوگوں کا خیال ہے، حضور نے فرمایا شریعت میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب کیا ہے جی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اچھا پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ولا غولا، فرمایا غول کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا ولا حامتا، حامہ جو ہے ویسے اس کے معنی سر کے ہوتے ہیں، یہاں پرندہ مراد ہے جو کہ الو کے نام سے پرندہ ہے۔ لوگ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، لوگ اس کو بھی نحوست سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے من میں کھوئے رہیں، اپنے اس میں چلتے رہیں، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں جو ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث میرے پاس ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے میری امت کو پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا۔ فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرہط، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ نبی گزر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک قبیلہ گزرتا ہے، اور ایک نبی ایسا بھی تھا کہ ان کے پاس کوئی جماعت ہی نہیں تھی، کسی کے پاس دو دو آدمی تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سواد اعظم کو دیکھا، بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ سامنے سے گزری، تو میرا خیال آیا کہ یہ بڑی جماعت جو ہے کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں یہ میری امت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اتنے میں مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی میرے رب یہ بتا میری امت کتنا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا انظر الی الافق، میں نے آسمان اور زمین کے چاروں کناروں کو دیکھا، فاذا ہوا سواد یملأ الافق، ایک ایسی جماعت کو دیکھا جس نے افق یعنی زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہ لوگ ہی لوگ تھے۔ اللہ اکبر، یہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے اور حضور کی جو کثرت امت کا باعث بنے ہیں، حضور کی امت کی تعداد بڑھانے کا جو باعث بنے ہیں، حضور کی خوشی کا جو باعث بنا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک لوگ ہی لوگ تھے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی، یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار خلفائے راشدین کی یہ محنت تھی جنہوں نے جو ہے شرق اور غرب اور افق کے ہر کنارے پر جو ہے حضور کی امت تک پیغام پہنچایا اور حضور کی امت کے کثرت کا باعث بنے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں تو پھر کہا گیا ہذہ امتوں کا، یہ آپ کی امت ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگی، من ہؤلاء 70,000 بغیر حساب، ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ضروری طور پر جھاڑ پھونک کے یا جو خلاف شرع جھاڑ پھونک ہے اس کے قائل نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی پر اعتقاد اور اعتماد نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو جسموں کو داغا نہیں کرتے تھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت عکاشہ صحابی فرماتے ہیں انا منہم یا رسول اللہ، امنہم انا یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جی ہاں جی ہاں آپ بھی ان میں سے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امنہم انا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ سبق کا بہا عکاشہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا ہے، عکاشہ تجھ پر نمبر لے گیا ہے۔ تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست کا جو تصور ہے، دنوں کو منحوس سمجھنا اور جانوروں کو منحوس سمجھنا اور دیگر چیزوں کو منحوس سمجھنا، یہ لوگوں کا تصور ہے،
اور یہ زمانہ جہلیت کا تصور ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ماہ سفر المظفر جو ہے، یا اسے سفر الخیر کہیں یا اسے سفر کہیں، ہر اعتبار سے اللہ کی بھلائیوں کا اور اللہ کی خیر کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اللہ کے طرف سے جو ہے حسنات کے اترنے کا مہینہ ہے۔ حالانکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ نحوست ہے کہاں کی۔ یہ زمانے کی طرف نحوست کو منسوب کرنا گناہ ہے، ہواؤں کی طرف نحوست کو منسوب کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح لیل و نہار کی طرف نحوست کو منسوب کرنا گناہ ہے، ہواؤں فضاؤں کی طرف نحوست کو منسوب کرنا، دنوں کی طرف مہینوں کی طرف نحوست کو منسوب کرنا گناہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا لوگو، اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہیں نہ زمانہ بچا سکے گا، نہ زمانے والے بچا سکیں گے، نہ وہ کوئی مقدس مہینہ بچا سکے گا، نہ وہ تمہارے نزدیک جو معاذ اللہ کوئی ایسا مہینہ ہے نہ وہ تمہیں بچا سکے گا۔ یہ خیر کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور کسی کے پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے اور اپنی خیر کے دروازے بند کر دے، نہ ہی اس کو کوئی کھول سکتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کی رحمت کے فضل کو اور رحمت کو واپس چھین سکتا ہے۔ اور فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یہ خیر کا حقدار اللہ جسے بنا دے، رحمتوں کا حقدار اللہ جسے بنا دے، اور وہ اللہ جو ہے غفور اور رحیم ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا أَصْآبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کرتوت اپنے خراب، بدنام ہم نے معاذ اللہ سفر المظفر کو کیا ہوا ہے، اور کرتوت اپنے گندے بدنام جو ہے نا ہم نے کسی دن کو کیا ہوا ہے، اور گناہوں میں آلودہ اور لتھڑے ہوئے ہم خود، اور بدنامی کا باعث جو ہے نا ہم نے کسی شخص کو قرار دے دیا ہے، اور کسی بلی کے سامنے سے گزرنے کو قرار دے دیا ہے، اور کسی جو ہے وہ بیماری کے اترنے کو قرار دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے کردار کے اوپر نظر کریں، ہم اپنے معاملات کے اوپر نظر کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بات یاد رکھیے گا، خیر جو تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوتی ہے، خیر جو تمہیں ملتی ہے وہ نیک لوگوں کا صدقہ ہوتی ہے، خیر جو ملتی ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، خیر جو تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے عمل صالح کا عوض ہوتا ہے، اور جو تمہارا شر ہے وہ وما اصابک من سیئۃ، اور جس برائی میں تم مبتلا ہوتے ہو اس کی وجہ سفر کا مہینہ نہیں ہوتا، جس برائی میں مبتلا ہوتے ہو اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی اور دن نہیں ہوتا، یہ تمہارے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ اس میں کسی مہینے کا، کسی دن کا، کسی رات کا اور کسی شے کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اپنا احتساب کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اپنا جو ہے وہ جائزہ لینے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ ہم نحوست میں کس وجہ سے مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم بیماری میں، بیماری تو ایک ہے، آنی ہے، ویسے کوئی ظاہری سبب کیا ہے؟ کہیں ہمارا نماز کو ترک کرنا تو نہیں ہے، کہیں ہمارا تلاوت قرآن کو چھوڑنا تو نہیں ہے،
اور کہیں جو ہے نماز با جماعت کی ادائیگی کو چھوڑنا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تو نہیں ہے، اور اپنے معاملات میں کرپشن کرنا تو نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا تو نہیں ہے، حضور کی امت کو فریب میں ڈالنا تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ زمین کو گناہ آلودہ کرنے کا سبب تو نہیں ہے، اور شب و روز گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب تو نہیں ہے۔ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنا، اور احتساب کرنا ہے اپنا۔ اللہ کے سارے مہینے مبارک ہیں، اور اللہ کے سارے دن جو ہے وہ خیر و برکات والے ہیں۔ اللہ محبوب کے صدقے سے اپنی امت پر، اپنے محبوب کی امت پر جو ہے خیر و برکات کا نزول فرمائے، رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ میرے سامنے جو ہے بدر الطریقہ سید حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان صاحب علیہ رحمت کی بہار شریعت حصہ 16واں جو ہے شاذ دہم میرے پاس موجود ہے، اور یہ میرے پاس جو ہے جو انہوں نے لکھا ہے فتاوی ہندیہ کے حوالے سے وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ایک لفظ ہے، کہتے ہیں سألتہ ہو، میں نے پوچھا اس کے بارے میں ایک جماعت سے کہ لا یسافرون، لوگ جو ہے وہ سفر میں سفر نہیں کرتے، اور ولا یبدؤون بالاعمال فیہ من النکاح والدخول ویتمسکون، اور اس میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اگر پہلے سے منگنی ہو چکی ہے اور بات طے ہو چکی ہے تو لڑکی کو جو ہے اس کی رخصتی نہیں کرتے۔ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ وہ ایک حدیث پاک نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضور نے فرمایا من بشرنی بخروج سفرا بشرتہ بالجنت، جس نے سفر کے ختم ہونے کی مجھے خوشی سنائی، مبارکباد سنائی، بشارت سنائی، میں اسے جنت کی بشارت سناؤں گا، میں اسے جنت کی بشارت سناؤں گا۔ تو یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس حدیث سے، جس کو علماء نے جو ہے موضوع قرار دیا ہے اور جو ہے اس درجے کی قرار دیا ہے جس سے جو ہے ہم استدلال نہیں کر سکتے، ہم استشہاد نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حل یصیح ھذا الخبر، کیا یہ جو خبر ہے جو منسوب الی النبی ہے ٹھیک ہے؟ کیا اس مہینے میں نحوست ہے؟ کیا اس مہینے میں عمل کرنا ممنوع ہے؟ اور اسی طرح جو ہے لوگ اس میں سفر نہیں کرتے، اور جب عقرب قمر در عقرب یعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو لوگ سفر کرنے کو برا جانتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، اور پھر کپڑے نہیں سلواتے اور کپڑے نہیں سیتے، کپڑے نہیں کاٹتے، اور یہ سارا لوگوں کا کہنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے سفر کے بارے میں تو زمانہ جاہلیت کی ساری سوچیں ہیں، اور باقی ستارے دیکھ کر کے زندگی چلانا یہ فرماتے ہیں نجومیوں کا طریقہ ہے، اور نجومیوں کی جو ہے اپنی بکواس ہے، ان کے اپنے ڈھکوسلے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وَهُوَ كِذْبٌ مَحْضٌ، یہ پکا جھوٹ ہے اور مکمل جھوٹ ہے۔ آئیے مفتی امجد علی خان صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کے ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست مانی جاتی ہے لوگوں کے ہاں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، حدیث میں ہے سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے، عام طور پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک شوال مہینہ ہے، ایک شوال ذکا ذی الحج، تو ایک ذی الحج کا مہینہ ایک خالی مہینہ ہے۔ تو ذی قعدہ کے بارے میں بھی لوگوں کا ایک برا خیال ہے، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہر ماہ میں وہ 3، 13، 23، 8، 18، 28 کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی سب لغو باتیں ہیں۔ قمر در عقرب
یعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں، اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں، اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، یہ باتیں خلاف شرع ہیں اور یہ نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لوگ اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بھی اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، اور یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں یہ ساری باتیں خلاف واقع ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا ارشاد یہ ہے کہ لا سفرا، سفر کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، اور لوگوں کو ایسی تمام خرافات سے بچنا چاہیے اور تمام خرافات سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارکہ میں نہ کوئی خاص عبادت ہے، اس ماہ مبارکہ میں نہ کوئی خاص نفل ہے، اس ماہ مبارکہ میں نہ کوئی خاص جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ ہم مولوی ہیں نا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کون سے دن کون سی صورت پڑھنی ہے؟ آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، آپ روزانہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ 6 رکعت نماز صلاۃ اوابین پڑھ لیا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو عام ہیں، حضور کے ارشادات سے ثابت ہیں، لیکن اس ماہ مقدسہ کے متعلق کوئی صحیح حدیث، ہاں بزرگوں کا اپنا کوئی تجربہ ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے، کسی کا اپنا تجربہ ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحیح حدیث سے اس کے متعلق نہ کوئی صحیح سند کے ساتھ وہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاہیں، ہر مہینے میں چاہیں، لیکن نحوست سمجھ کر کے خاص عبادت کوئی نہیں ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر کے خاص عبادت نہیں ہے۔ اس مہینے کے ان دنوں اور راتوں کو جسے آپ جو ہے اپنی طرف سے منحوس سمجھتے ہیں پھر خاص عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ عبادت کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور مہینوں میں بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان توہمات کو دور کرے، حضور کی امت پر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔